انسان کا فیتھ تب تک اپرائٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اپرائٹ نہیں ہوتا، دل ٹھیک نہیں ہوتا، اور انسان کا دل تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو. ہمارا ایمان، ہمارا آخرت کا کانسیپٹ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک ہمارا دل ٹھیک نہ ہو؟ اور ہمارا دل پتہ ہے کس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہماری زبان پہ. ہم زبان سے کیا الفاظ بولتے ہیں. دوسرا اصول، پہلا اصول کیا تھا؟ من عامل للآخرہ، جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں. اللہ ول ٹیک کیئر آف ہز افیئرس، اللہ ول میک ہز لائف ایزی پیزی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسانی سے زندگی گزروا دیں گے. دے لیو اے رچ لائف، دے لیو رچنس. میں مال کی بات نہیں کر رہا، دے لیو شاید پرابلی ان کے اکاؤنٹ میں 5,000 10,000 پڑے ہوں، بٹ ان کو پرواہ نہیں ہے. ایک شخص سے تو میں ملا، گارڈ تھے، جو کہ میں صبح سائیکلنگ پہ نکلتا تھا فجر کے بعد، تو میں مین ہائی ویز کو چھوڑ کے ایک دن میں نے کہا میں ذرا اسٹریٹس میں گھومتا ہوں، دیکھتا ہوں کون سے گھر صبح جاگتے ہیں، کون سے گھر سو رہے ہیں. اینڈ آئی واز امیزڈ ٹو سی اکثر گھر صبح فجر کے بعد سو رہے تھے. تو میں ایک گلی کے اینڈ پہ آیا جہاں پہ ایک بڑا سا خوبصورت درخت تھا، بہت پرانا، 600 سال پرانا پرابلی، ہیوج ٹری. تو میں اس کو دیکھ کے آئی واز امیزڈ. اس پہ بہت ساری چڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اٹ واز فل آف برڈز. تو میں رک گیا تو سامنے گارڈس آ گئے اور بزرگ سے بابا جی تھے. تو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے پتر، ٹھیک ٹھاک. میں گپ شپ مارنی شروع ہو گیا ان کے ساتھ. تو میں نے کہا بابا جی آپ اس گھر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اینڈ دیٹ ہاؤس واز بیوٹیفل ایز ویل، بڑا سا لان اور ہیوج ہاؤس، اینڈ دا لان واز فل آف فروٹس اینڈ لیمنز اینڈ ٹریز اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی سارا ویجیٹیشن اور ساری پلانٹیشن کون کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. میں نے کہا اچھا. تو کہتے ہیں کہ بس اس کے مالک کے ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور دونوں سارا دن تو یہاں ہوتے نہیں ہیں، دونوں صبح نکلتے ہیں شام میں گھر آتے ہیں. ایک پتنی ڈاکٹر ہے، ایک بیوی پتنی وہ بھی کوئی کام کرتی ہے، تو دونوں نکلتے ہیں. ان کے آپس سے بنتی نہیں ہے بیٹا، اللہ معاف کرے، ہر ٹائم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا بابا جی پھر یہ گھر سارا کون انجوائے کرتا ہے؟ کہتے ہیں پتر میں کرتا ہوں. یہ ٹریز میں نے لگائے، یہ پلانٹس لگائے، یہ فروٹس میں نے لگائے، اور ان کے فروٹس میں کھاتا ہوں. میں نے پرمیشن لی ہوئی ہے، میں یہ گارڈننگ کرتا ہوں، صبح آتا ہوں شام کو چلا جاتا ہوں. میں اپنے بارے میں بتائیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، بچے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، ایک فلاں مسجد کا امام ہے. اور یہ کرتے کرتے سبحان اللہ اس نے کہا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. آئی لیو اے بیوٹیفل لائف. اینڈ آئی واز لائک سبحان اللہ یار، دس گائے از رچ، دس گائے از انجوائنگ ہز لائف. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں کام اس کے سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کے لیے آسانی کر دی ہے. سو دوسرا اصول، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پبلک لائف، اس کا جو امیج ہے اس کو بہترین بنا دیتے ہیں. پہلا اصول کیا تھا؟ جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے اللہ دنیا کی تمام رسپانسبلٹی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. دوسری جو شخص اپنی پرسنل اور پرائیویٹ مومنٹس کو پاک رکھتا ہے، ان کی اصلاح کر لیتا ہے، اصلح اللہ علانیتہ، اللہ اس کی جو امیج ہے، جو اس کی پبلک لائف ہے، جو لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو ایک اس کا پرسیپشن ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں لائف میں. امام غزالی رحمہ اللہ احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھے آتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار اور عمر بن خطاب دونوں جا رہے تھے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، پڑاؤ ڈالا، ایک بکریاں کو چروانے والا آیا، کہا کہ ایک بکری تم سے پرچیز کرنی ہے ہم نے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. مختلف روایت آتی ہیں اس میں، کچھ میں عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، کچھ میں لیکن عمر بن خطاب والی اوتھینٹک ہے یہ. تو کہا کہ ایک ہمیں دے دو بکری. انہوں نے کہا نہیں، انی مملوک، میں غلام ہوں، یہ شیپس میری نہیں ہے، میرے آنر کی ہیں. تو عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، کہا کہ دے تو خیر ہے، اور جب تم مجھے دے دینا پیسے لے لینا، اور اپنے مالک کو بولا کہ بھیڑے کھا گیا تھا، آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو یہ بول دوں گا، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو عمر بن خطاب بڑے امپریس ہوئے سے، اور اگلے دن اسی مالک کے پاس گئے اور اس کو مالک سے کہا کہ میں تمہیں یہ خریدنا چاہتا ہوں، اور خرید کے اس کو آزاد کر دیا.